عید قیامت المسیح کو انگلش میں ایسٹر بھی بولتے ہیں۔ عام طور پر ایسٹر جو ہے وہ بہار کے موسم میں آتا ہے، بہار سپرنگ کے موسم میں آتا ہے، اور جو بہار ہے، سپرنگ ہے، وہ تازگی اور نئی زندگی کی علامت ہے، جبکہ خزاں جو ہے، آٹم، یہ موت کی علامت ہے، کیونکہ خزاں کے دوران پتے، پھول، سبزہ سب جھڑ جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بہار آتی ہے، سپرنگ، ایسٹر کا ٹائم، تو سب نئے سرے سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، نئی زندگی آ جاتی ہے، ہر طرف ہریالی، تازگی اور زندگی نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح موت کی خزاں سے گزر کر نئی زندگی کے بہار میں داخل ہوتے ہیں، اور اس عمل کو بائبل مقدس میں پاشکا کا نام بھی دیا گیا ہے۔ پاشکا انگلش میں پاس اوور کہلاتا ہے۔ پاس اوور سے مراد ہے عبور کرنا، گزر جانا، اور یہ ہم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں کہ جیسے بنی اسرائیل مصر کی غلامی اور موت سے گزر کر آزادی اور نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، ویسے ہی یسوع المسیح موت پر فتح پا کر نئی زندگی اور اپنی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ ہے ایسٹر، اور یہ ہے عید قیامت المسیح جو آج ہم منا رہے ہیں۔ خزاں سے بہار میں آنا، موت سے زندگی میں آنا، یہ عمل ہے جس کو ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو اس نئی اور پربہار زندگی میں داخل ہونے سے کئی قوتوں نے روکا۔ ان میں سے مذہبی اور سیاسی قوتیں سر فہرست ہیں۔ اس دور کے سو کالڈ مذہبی رہنما، جن میں سب کاہن اعظم، فقی، فریسی اور صدوقی شامل تھے، اور اس دور کے سو کالڈ سیاسی رہنما، جن میں پینتس پلاطس، یہ دونوں قوتیں یسوع المسیح کو ہمیشہ کے لیے قبر اور موت کی خزاں میں رکھنا چاہتے تھے، اور انہیں اور ایسی انسان دشمن قوتوں کا اعلی کار وہ بے بس، ناسمجھ اور کم فہم عوام تھی جو اس کے لیے سزائے موت کے نعرے لگا رہے تھے، اور یسوع ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا نئی اور پربہار زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ ہے ایسٹر۔ یسوع مسیح تمام ان رکاوٹوں کو، تمام ان ابلیسی قوتوں کو عبور کرتا ہوا، گراتا ہوا، تمام ہوا، نعرے لگاتا ہوا نئی اور پربہار زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس عید قیامت المسیح کو اس سال ہم جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ جس طرح یسوع مسیح خزاں سے بہار میں داخل ہوتے ہیں، موت سے زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اسی طرح مسیح خداوند میں میرے عزیزو، اس سال عید قیامت المسیح کو منانے میں یا اس بہار کے آنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہے وہ ہے کرونا وائرس کی وبا، کووڈ-19 جو ہے وہ بہار اور نئی زندگی کی راہ میں رکاوٹ ہے، مگر بہار تو پھر بھی آ گئی ہے، اور کئی صدیوں کے بعد اس دفعہ بہار پورے جوش اور جوبن کے ساتھ آئی ہے۔ Just look at outside.
باہر دیکھیں، اپنے گھر کی چھتوں پر جا کر دیکھیں، آسمان کئی صدیوں کے بعد پوری دنیا کے انسانوں کو باشمول ہمارے نیلا نظر آیا ہے۔ کئی صدیوں کے بعد آسمان اپنے اوریجنل کلر نیلے رنگ میں نظر آیا ہے۔ صبح کے وقت آپ باہر نکلیں اور باہر نکل کر لمبی سانسیں لیں، گہری سانس ہوا میں لیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ ہوا جو ہے وہ پہلے سے کئی زیادہ صاف اور شفاف ہو گئی ہے، کئی زیادہ صاف اور آکسیجن سے بھرپور ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ گھاس دیکھیں، پھول دیکھیں۔ میرے اس پیرش میں چھوٹا سا لان ہے اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس لان میں جو ہے وہ بہت عرصے کے بعد اس بہار میں جو گھاس ہے وہ بالکل گرین ہے، سب سے صحیح بنی سب۔ اور میں نے کئی قسم کے گلاب لگائے اور اس دفعہ جو گلاب کے پھول نکلے ہیں وہ پہلے سالوں سے کئی زیادہ خوبصورت، رنگین اور سائز میں بڑے ہیں۔ دوسری چیز جو آبزرو کریں، مشاہدہ کریں کہ اس سال اس بہار میں دوسرے پرندوں کے ساتھ ساتھ کچھ نایاب چھوٹے پرندے بھی ہمارے شہروں اور آبادیوں میں آ گئے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے پرندے دیکھے ہیں یہاں پر ابھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور یہ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں اور درختوں پر چہچہا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دریاؤں اور سمندروں میں پانی پہلے سے کئی زیادہ صاف شفاف ہو کر رواں دواں ہے، جس سے آبی حیات باشمول مچھلیاں جو ہیں وہ ایک طرف تو صحت افزا ہو رہی ہیں اور دوسری طرف کئی آبی پودے جو فیکٹریوں کے گندے پانی اور بحری جہازوں کے تیل سے ختم ہو گئے تھے وہ دوبارہ اگ رہے ہیں، زندگی دوبارہ رونما ہو رہی ہے، زندگی دوبارہ نظر آ رہی ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھ، جانوروں کو، مرغیوں کو۔ میرے گھر میں پیٹ ہے، اس کا نام میکس ہے، جرمن شیپرڈ۔ میرے پاس مرغیاں بھی ہیں اور میں دیکھتا ہوں اور میں کس قدر خوش ہوتا ہوں کہ وہ آزاد ہیں۔ ہمارا مرغا جو ہے وہ پہلے کبھی کبھار ایک آدھی بار اذان دیتا تھا یا بولتا تھا، اب وہ دن میں، وہ بعض اوقات رات بھی کئی بار بولتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ میکس جو میرا پیٹ ہے وہ آتے جاتے ہمیں دیکھتا، ہم سب نے جو ہے وہ ماسک پہنا ہوتا ہے اور وہ سبھی کا چہرہ حیرانگی سے دیکھتا ہے کہ اس مخلوق کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے تو ماسک پہنا نہیں، نہ ہی مرغوں نے پہنا، تو یہ مخلوق اپنا چہرہ بدل کر کیوں ہمارے ارد گرد پھر رہی ہے؟ وہ بھی مکمل طور پر خوش ہیں۔ اوزون کی لہر، اوزون جس کو پولوشن نے کریک کر دیا تھا، جو سورج اور کی شعاعیں براہ راست زمین پر لانے سے روکتی ہیں، جب وہ کریک ہو گئی تھی تو اس کے باعث کینسر جیسے امراض اس دنیا میں آ گئے تھے۔ اب کہتے ہیں ماہرین کہ وہ اوزون کی لہر بھی، اوزون لیئر بھی جو ہے وہ بھی اس بہار میں، ان دنوں میں دوبارہ ریپیئر ہو رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے۔ سو میرے عزیزوں، نئی زندگی اور نئی بہار آ گئی ہے۔ تمام جاندار اور کل کائنات اس سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں، سوائے انسان کے، سوائے انسان کے۔ یہ واحد مخلوق ہے اس کائنات میں جو خوبصورت اور دلکش بہار میں کرونا وائرس کے باعث اداس اور پریشان ہے۔ کون ہے اس خزاں رسیدہ اور موت سے بھرپور وبا کا ذمہ دار؟ کون ہے؟ سوال یہ ہے۔ کئی لوگ
میں ٹی وی پہ بھی دیکھتا ہوں، ویسے بھی کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یعنی الٹیمیٹلی وہ خدا کو ہی ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ کیا خدا ذمہ دار ہے؟ بائبل مقدس تو ایسا نہیں کہتی۔ بائبل مقدس کی کتاب ہے، حکمت کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 12 تا 14 آیات میں یوں مرقوم ہے، میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں۔ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے، اور نہ زندوں کی موت سے اسے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے سب چیزیں بقا کے لیے یعنی باقی رہنے کے لیے بنائی ہیں۔ تو خدا تو ذمہ دار نہیں ہے، تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جانور ہے، کہتے ہیں جانور یا کوئی پرندے کھانے سے یا پکڑنے سے یہ وبا آ گئی ہے۔ کیا جانور، کیا پرندے، کیا پودے اس وبا کے ذمہ دار ہیں؟ تو بائبل مقدس اس بات کی بھی نفی کرتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ حکمت کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 14 آیت، دنیا کی مخلوقات مدد کے لیے ہیں۔ دنیا کی مخلوقات یعنی چرندے، پرندے، جانور، پودے، دنیا کی مخلوقات مدد کے لیے ہیں، اور ان میں مہلک زہر نہیں، بلکہ نا عالم اسفل یعنی موت ہی کا زمین پر کچھ اختیار ہے۔ لہذا دنیا کی دوسری مخلوقات، چرندے، پرندے، جانور، پودے، وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے ذمہ دار بائبل کے مطابق، یہ تو ہمارے مددگار ہیں۔ سو خدا بھی نہیں ہے، جانور، پرندے، پودے بھی ذمہ دار نہیں ہیں، تو پھر کون اس مہلک وبا کا ذمہ دار ہے؟ اس کا جواب بھی ہم بائبل میں لکھا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اسی کتاب حکمت کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 15 اور 16 آیت میں کیا لکھا ہے؟ سنیے۔ کیونکہ شریروں نے اپنے اعمال یعنی اپنے کاموں، اپنے اعمال اور اپنے کلام سے اسے یعنی موت کو بلایا ہے، اور اسے دوست گمان کر کے اسے چاہا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ عہد باندھا ہے، کیونکہ وہ اس میں شامل ہونے کے لائق ہیں۔ الٹیمیٹلی بائبل کے مطابق جو ذمہ دار ہے اس وائرس کا، اس وبا کا، وہ انسان ہے، خود انسان، وی ہیومن بینگز، بنی نوع انسان۔ کہتا ہے کہ شریروں نے اپنے اعمال اور اپنے کلام سے اسے بلایا ہے اور اسے دوست گمان کیا ہے۔ الٹیمیٹلی وی آر دا ریسپانسبل۔ دو چیزیں پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دو چیزوں سے یہ وبا آئی ہے۔ پہلا کیا کہتا ہے کہ شریروں نے اپنے اعمال یعنی اپنے کاموں سے۔ تو کوشچن اس کون سے اعمال؟ لڑائی، جنگ و جدل، لڑائی اور جنگ و جدل کے لیے پوری دنیا کے ممالک، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا امیر کیا غریب، سارے ممالک نے فضائی، زمینی اور بحری اسلحہ، جن میں میزائل، بم، زہریلی گیس شامل ہے، وہ پیدا کر دیے ہیں، جو فضا کو بھی تباہ کر رہے ہیں، زمین کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور بری یعنی کہ آبی حیات اور پانی کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ اعمال کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے اپنے اعمال سے، پہلا عمل۔ دوسرا عمل لالچ اور خود غرضی۔ فیکٹریوں کا گندا پانی دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے، زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سکیمز، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر مستقبل کے لیے
اناج اور خوراک کی کمی جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ ایک طرف فضائی، زمینی اور بری ٹریفک یعنی کہ جہازوں نے، زمین پر چلنے والی گاڑیوں نے، بحری جہازوں نے جو ہے وہ آلود کر دیا ہے ہر چیز کو، ہوا کو، پانی کو اور زمین کو۔ اور تو دوسری طرف اینٹوں کے بھٹوں اور فیکٹریوں کی چمنیوں سے آلودہ دھوئیں کے ذریعے اوزون لیئر جو پروٹیکٹیو لیئر ہے، ڈیفائن لیئر، اس کو توڑ دیا گیا ہے، اور اس کو توڑ دیا گیا ہے جس کے باعث اس زمین پر کینسر، سانس کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں اور دل کے امراض جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور تیسری جانب جانوروں کو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر بڑی تعداد میں مارا جا رہا ہے اور ان کو کھایا جا رہا ہے۔ لہذا انسان جو ہے وہ کل کائنات کو تباہ اور برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ لہذا مسیح خداوند میں میرے عزیزو، اس کرونا وائرس کے ذریعے کائنات انسان کو سکھا رہی ہے کہ میں تیرے بغیر زیادہ خوش و خرم اور زیادہ بھرپوری کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہوں۔ اور اس کا بھرپور مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے کئی زیادہ خوبصورت کائنات نکھر کر ان دنوں میں ہمارے سامنے آئی ہے، جبکہ انسان بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ So this is the nature's revenge۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان، میں تیرے بغیر زیادہ خوش اور زیادہ بھرپور زندگی گزار سکتی ہوں۔ So you have to wait۔ یہ ہے، this is the message for us that the mother nature is telling us that I can survive and flourish without you۔ پھر پاک کلام کہتا ہے کہ اعمال کی وجہ سے اور کلام کی وجہ سے۔ کلام کون سے؟ کلام رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر بڑے برے اور تکلیف دہ الفاظ کا استعمال، بات بات پر فتوے لگانا، اشتعال انگیز تقریروں اور گھریلو جو ہے زبان درازی اور بد زبانی نے دنیا اور خاندانوں کا امن، سکون، بھائی چارہ اور اتحاد تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا پاک کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ وائرس، یہ کووڈ-19، یہ وبا کیوں ہے؟ شریروں کے کلام اور اعمال کے باعث۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو الفاظ اور عمل کے ذریعے نقصان پہنچانا یا مار دینا، یہ مورٹل سن، گناہ کبیرہ ہے۔ اور پالوس رسول کیا لکھتا ہے رومیو کے نام خط اس کا 6 باب اور اس کی 23 آیت میں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو اس لیے یہ موت اس پربہار سما میں بھی اور اس نئی زندگی کے سما میں بھی راج کر رہی ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اس لیے ہم ابھی موت کے تابع ہیں۔ لہذا اب اس کا حل کیا ہے؟ How to get out of this pandemic؟ کس طرح اس سے باہر نکلے؟ اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی اس کا بائبل مقدس میں ہے، کیونکہ بائبل مقدس دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں ہر مرض کی دوا اور ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو بائبل مقدس اس کا حل بتاتی ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ وہ حل ہے حکم عظیم۔ حکم عظیم، اور حکم عظیم کیا ہے؟ متی کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 37 تا 40 آیات کیا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل
اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی یعنی اپنے جیسے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اسی پر تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ تو یہی حل ہے، اور یہ حل یسوع مسیح نے بھی بائبل مقدس عہد عتیق سے نکال کر دیا تھا۔ خدا سے پیار اور پڑوسی سے پیار کا جو حکم ہے وہ اعمال کی کتاب اس کا 22 باب 45 آیت اور تشریح شرع کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 6 آیت میں بھی ہے۔ خدا اور انسان سے پیار کرنا۔ لہذا مسیح خدا میں میرے عزیزو، یسوع مسیح کا بھی اپنے مخالفین کی مخالفت سہنا، دکھ برداشت کرنا اور موت جیسے تلخ تجربے سے گزرنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا حکم عظیم پر انسان کو عمل پیرا کرنے کے قابل بنانا۔ اور یسوع مسیح نے منوعاً اس حکم پر عمل کیا۔ خدا سے پیار کرنے کا کیا ہے کہ لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 38 آیت میں خدا فرماتے ہیں، کیونکہ میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں، بلکہ اس کی مرضی پر جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں اس کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں۔ اور اس باپ کی مرضی کیا تھی؟ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خدا یسوع مسیح یہی بات کرتے، کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا تھا؟ خدا سے پیار ہے کہ مکمل طور پر ایون کہ اگر مرنا بھی پڑے تو اس کی مرضی کو فوقیت دینا۔ اور انسان سے پیار کی اعلیٰ ترین مثال آپ نے قائم کی یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 13 آیت میں، اس سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اور یسوع مسیح نے اپنی جان ہم سب جو اس کے دوست ہیں ان کے لیے اپنی جان دے دی۔ حکم عظیم پر عمل کیا، حکم عظیم پر۔ اسی لیے جب حکم عظیم پر عمل کیا تو خدا باپ کی قدرت اور روح القدس کی مدد سے آپ قبر اور موت کی خزاں میں نہیں رہے، بلکہ پورے اختیار اور پوری قدرت کے ساتھ اس خزاں سے نئی زندگی اور نئی بہار اور ہمیشہ تک رہنے والی حیات میں شامل ہو گئے اور داخل ہو گئے۔ ہاللویا! اور اسی لیے پالوس رسول کہتے ہیں اپنے خط فلپیوں کے نام خط اس کے 2 باب اور اس کی 5 یا 11 آیت میں کہ خدا نے کہ وہ جو خدا کے ہم مشابہ تھا، اس نے خدا کے ہم برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی سی حیثیت اختیار کر لی، اور موت بلکہ صلیبی موت تک وفادار رہا۔ اسی لیے خدا نے اس کو وہ نام بخشا جو تمام ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر زبان اس کا اقرار کرے اور ہر گھٹنا اس کے سامنے جھک جائے۔ ہاللویا! یہ ہے وہ عمل، یہ ہے وہ حل جس پر اب ہم نے بھی عمل کرنا ہے۔ کہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو، اور خدا کی مرضی کیا ہے؟ تاکہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ یوحنا کی انجیل 10 باب 10۔ خدا کی مرضی کو، اپنی زندگی کو بھی بچانا اور دوسروں کی زندگی کا بھی خیال رکھنا، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں فوقیت دینا، اور اپنے پڑوسی یعنی اپنے جیسے نہ صرف انسان بلکہ جانداروں، پرندوں، چرندوں، پودوں، سب کی حفاظت کرنا، کیونکہ سب خدا کی تخلیق ہے، اور اب ان کو اپنی مانند پیار کرنا۔ I assure you my dear friends کہ اگر ہم اس حکم عظیم پر آج سے عمل کرنا شروع کر دیں
تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آ سکتی کہ ہم اس کرونا یا کووڈ-19 کی جو وبا ہے اس سے جلد از جلد نہ نکل سکے۔ یہ وبا ہم بھی لے کر آئے ہیں، اب اپنے اچھے اعمال اور اچھے کلام کے ذریعے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ ویکسین بھی یہی ہے، حکم عظیم، حل بھی اس کا یہی ہے، اور یہی اس کا واحد راستہ ہے کہ ہم اس خزاں کو بہار میں بدلیں، اس بیماری کو تندرستی میں بدلیں، اور اس موت کے سما کو زندگی کے جشن میں بدلیں۔ مسیح ہمارا قوم کی وسیلہ سے